الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. قابل احترام حاضرین مسجد، نوجوان اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سلسلہ یہاں چل رہا ہے توحید کا. کووڈ کے 2 سالوں بعد جب ہم نے سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں شروع کیا تو پھر حلقے کے ذمہ داروں نے بیٹھ کر سوچا اس بارے میں کہ پھر گفتگو شروع کی جائے تو کس موضوع پر بات کی جائے. تو طے یہ پایا کہ پہلے توحید پر گفتگو ہو. بچے سے بھی اگر مسلمان کے پوچھیں تو اللہ کتنے ہیں وہ کہے گا ایک. پھر اس نے یہ جملہ یہ لفظ بار بار سنے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. چونکہ اللہ تعالی خالق کائنات اپنی مخلوقات کی نظروں سے اوجھل ہے، ان کو نظر نہیں آتا. اور جو چیز نظر نہیں آتی انسان کو ماننے میں تذبذب ہوتا ہے، ڈائلما کا شکار ہوتا ہے یا نہیں ہے. جو بھی چیز نظر نہیں آئی. حالانکہ اگر سادہ طریقے سے اگر دنیا کا جائزہ لیں تو کئی چیزیں ہماری ایسی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہمارا یقین ہے. آپ میں سے کتنوں نے ہوا کو دیکھا ہے آج تک، جس کے بغیر سانس لینا ممکن نہیں، اور بغیر سانس لیے کہ بندہ جی نہیں سکتا. کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ لیکن ہوا جمع ہو جا رہی ہے. آپ وہ آکسیجن پائپس میں جمع کر رہے ہیں، سلنڈرز میں جمع کر رہے ہیں، دیکھا نہیں اس کو کسی نے. چلیے دیکھے جانے والی چیز پانی آپ کے سامنے ہے. دنیا میں ہر چیز کا رنگ ہے. پانی کا رنگ کسی کو معلوم ہے کیا رنگ ہے؟ بلکہ پانی کو جس رنگ میں ملا دیجئے وہی رنگ کا ہو جائے. اطراف و اکناف میں نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر رہنے والے انسانوں کی بہت بڑی تعداد خدا کو، ایشور کو، اللہ کو مانتی ہے. لیکن پھر مسئلہ وہیں پر آتا ہے کہ کیا وہ ایک ہے؟ اور وہ اپنی یکتائی کو منانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر بھیجے، صرف اس بات کو منانے کے لیے کہ میرے بندوں سے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تخلیق کرتا ہے اور سب فرما بردار ہیں، مسلم ہیں. ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے، فرما بردار ہے اور اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا، سوائے انس و جن کے. آخری نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبی سے یہی مطالبہ کیا، وہ ربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بڑا کیجیے. یہ جملہ سن کر ہنسی آئے گی بعض لوگوں کو. اللہ بڑا ہے، مولوی صاحب بول رہے ہیں اللہ کو پھر بڑا کرو. کیسے بڑا کرو؟ اللہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں. جب لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا، جب اللہ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوگی تو ہم اس کو بڑا سمجھیں گے. اور یہ معلومات اہل ایمان میں، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں، میں اردو اسپیکنگ کی بات کر رہا ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سب، ہم نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی بنیاد پر خدا کا وہ تصور ہی نہیں، اللہ کا وہ تصور ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں.
اور اس کی شکایت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو یہ ایک موضوع ہے جس کو چنا گیا، اس پر مسلسل گفتگو ابھی ہوگی کئی اور ہفتوں تک انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے مختلف ساتھی مختلف انداز میں، کیا پتا کس کی بات کس کے سمجھ میں آ جائے، بات دماغ میں جم جائے تو اس کی زندگی کی کایا بدل جائے گی۔ چونکہ ذوالحجہ کے ایام مبارکہ ہیں، اور تمام پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا ہے، بار بار اللہ نے قرآن مجید میں دہرایا ہے، ملت ابیکم ابراہیم وما کان من المشرکین۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی، اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک کسی کے مقام کو گھٹا دینا اور کسی کے مقام کو بڑھا دینا، اور یہ کام بندہ کرتا ہے اپنے معلومات سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، جبکہ اس کا علم ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، چھوٹا سا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دعا کیسے کہی، قل ربی زدنی علما۔ کس کو سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو انسان نے وہاں شرک کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آیا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک پیدا ہوئے ہزاروں سال پہلے عراق، آج سینٹرل پلیس دنیا کا بنا ہوا ہے، گزشتہ 20-25 سالوں میں، پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، گزشتہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ایک بندے کو یہاں سے اٹھایا جو شاہی پنڈت و پروہت کے گھر پیدا ہوا، یعنی بادشاہوں کی طرف سے اپوائنٹڈ، ان کا دینی رہنما، مذہبی رہنما۔ جیسے کہ وہ تو دنیا چلانے بادشاہ، اب دین چلانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا، تو ان کا دینی رہنما تھا، وہ خود اپنے گھر میں بتوں کو، پتھروں کو تراشتا تھا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی نگرانی میں، لیکن یہ مثالیں ہم کو کیوں دیتا ہے؟ مثالیں ہم کو اس لیے دیتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو۔ شاید ہم میں سے بہت ساروں کے والدین نے اس انداز میں تربیت نہیں کی، بچے پیدا ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئے، شادیاں بھی ہو گئی، اللہ مالک۔ حالانکہ بچے سوال بہت کرتے ہیں، ان کے جوابات سلیقے سے، جوابات اس وقت میں دوں گا جب میری معلومات وسیع ہوں گی، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی، نہیں ہوں گی تو میں ٹال دوں گا۔ بچے کو ڈرا دیں گے، ڈانٹ دیں گے، بہت زیادہ سوال کرتے ہو میاں، ختم ہو گئی۔ بچے نے بھی دیکھ کر سوال کیا، بچے نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ مزدور ہیں آڑے ٹیڑے پتھروں کے، بڑے بڑے پتھروں کو بڑی مشکل سے ڈھو کر لاتے ہیں، گھر کے صحن میں رکھ کے چلے آتے ہیں۔ ابا جان ہفتے کے 5 دن 6 دن تو مصروف ہیں مندر کے اندر، اس کی صفائی میں اور اس کے ڈیکوریشن میں، عبادات لوگوں کو کرانے میں، ان کے نذرانے وصول کرنے میں، لیکن جب فرصت ملتی ہے تو پھر وہ لنگی بنیان میں آ کے ہتھوڑا چھلنی لے کر ان پتھروں پر پل پڑتے ہیں۔ اب ان کی توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے۔ وہ جو بے ہنگم سا پتھر تھا باپ کے ہاتھ میں، بچے نے دیکھا کہ وہ خوبی ہے کہ ہتھوڑا چھلنی سے کچھ عرصے تک اس پر کام کرنے کے بعد بڑی خوبصورت شکل نکل کے آتی ہے، ایک بہترین مورتی بن گئی، صورت، شکل، ناک، نقشہ۔ اب مورتی بن گئی، پانی سے نہلایا گیا، دھویا گیا، وہ میری مورتی نہا نہیں سکتی، وہ اپنے پہ کپڑے پہن نہیں سکتے، کچھ کپڑے پہنا دیے گئے، اڑا دیا گیا، دوشالہ ہوا۔ یہ سب کرنے کے بعد اعلان کیا گیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراخ پکار اٹھے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ جب جاہل لوگ خدا کو نہیں پہچانتے نا، نظر نہیں آتا نا، تو اس قسم کی شاعری بھی کرتے ہیں
یعنی خدا کو انسانوں نے بنایا ہے. جب یہ بنا چکے تو پکار اٹھے خدا نے ہمیں بنایا. بچے نے سوال کیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، جان دھیان میں بیٹھتے ہو، آنکھیں مراقبے کرتے ہو اور ان کو بڑا مانتے ہو. حالانکہ بچہ دیکھا، بچہ باشعور ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھدار ہے، 10-12 سال کا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا بھگوان کو جب بننے کے بعد میں کچھ لوگ آ کے خرید کے لے کے بھگوان کی قیمت لگتی ہے. میرے ملک میں بھگوان کی قیمت لگتی ہے، خدا کی قیمت لگتی ہے. چھوٹے والا 5 روپے کا، بڑے والا 10 روپے کا، 15 روپے کا، پھر اتنا بڑا جو ہوگا وہ تو ہزاروں میں ہوگا. جس کو خدا سمجھ کے بندے نے خریدا، اب وہ خدا اس کے ساتھ چل کے اس کے گھر بھی نہیں جا سکتا. وہ بڑے خدا کو، بڑے بت کو، بڑی مورتی کو اٹھانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے. وہ مزدور اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بنڈی میں رکھ کے اسے اپنے اس کے گھر تک پہنچائے. بچے نے سوال کر لیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کے سامنے تم عبادت میں. ان کا جواب، قوم کا جواب یہ تھا جو آج ہمارا جواب. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. ہمارے باپ دادا ایسے کرتے، آج بھی ہم مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچے کی شادی ہو، انتقال ہو جائے کسی میں، ان تینوں موقعوں پر وہ تمام رسمیں کریں گے جو اللہ نے نہیں بتائی قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 1,24,000 صحابہ کی زندگی میں کوئی مثال نہیں ملے گی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات ہمارے سامنے خود بخود نہیں آ گئی. ان کو پہنچانے والے یہ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام دنیا کے معاملے میں ان کی بہت سارے کام ان سے ہوئے ہوں گے دنیا داری کے. وی ہیو نو آبجیکشن. ایک بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ انہوں نے دین جو پہنچایا وہ خالص پہنچایا. الصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند، جس کسی کی پیروی کرو گے وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے. صحابہ نے پہنچایا ہم کو. دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی رول رعایت نہیں، اور جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئی واللہ عالم کر کے چھوڑ. بچہ بڑا ہو رہا ہے، غور و خوض کر رہا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے یہ کیسے خدا ہے جو اپنی مرضی سے بیچارے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے. کبھی مندر میں پہنچ گئے اور بت سارے کے سارے رکھے ہوئے، سب کے سامنے تازہ پھل، میوے، مٹھائیاں قسم قسم کی. ہمارے ہاں، ان کے ہاں مورتیوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں درگاہ شریف میں رکھی ہوئی ہیں، قبروں کے پاس رکھی ہوئی ہیں. فرق نہیں ہے. وہ کسی لیڈر نے کہا تھا نا، غیر مسلم نے، ہم بڑے نالائق لوگ ہیں. لوگوں نے اس سے پوچھا، اس کے قوم والوں نے، کیوں؟ ہم اپنے خداؤں کو، معبودوں کو کھڑا کر کے رکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھو لٹا کے رکھتے ہیں قبروں میں. وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، اپنے بتوں سے ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں. زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. ایک بار مندر میں پہنچے تو سامنے کا کھانا دیکھ کر ان سے سوال کریں، یہ تم کھاتے نہیں؟ الا تاکلون، تم کھاتے نہیں؟ الا تنطقون، میں بات کر رہا ہوں تم سے، مجھ سے بات نہیں کرتے، تم جواب نہیں دیتے مجھے. ظاہر پتھر کے صنم بولا نہیں کرتے. بچے کو یقین آ گیا. اب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے لیکن غور کر رہا ہے. چاروں بھری رات ہے، دیکھا فلما رأى الكوكب. اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا ہوتی تھی. ان کے نام کے منادر، ہزاروں منادر، مندر بنائے گئے تھے، عبادت گاہ چاند کے نام کی، سورج کے نام. آج جیسا ہمارے ملکوں میں ہے، اور انہی کی پوجا ہوتی تھی. جب چند گھنٹوں کے اندر وہ جیسی سورج کی آمد شروع ہوئی، تارے نظروں سے غائب ہو گئے. حالانکہ تارے کہیں گئے نہیں، وہ اپنی اپنی جگہوں پر ہیں.
ان کی روشنی مدھم ہے، سورج کی روشنی زیادہ نظر آ رہی، سورج ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے بہت دور ہے. تو کہا کہ جو ڈوب جاتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کی پوجا پرستش نہیں کرتا. پھر ایک بار 14ویں رات کا چاند دیکھا. آج بھی چاند ہمارے لیے بہت محبوب ہے. چندا ماما، ابا کے سالے ماما، کہاں سے رشتہ ہے؟ اور ایک ہی قوم کا نہیں ہے، انڈیا کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، دنیا کی ہر قوم میں چاند کے ساتھ ایک عجیب رشتہ ہے. وہ بھی بیچارہ ڈوب گیا. بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں کہ صبح کا وقت سردی کے موسم میں چاند ایک طرف نظر آتا بالکل بلا روشنی، سورج نکل جاتا، مطلب چاند کہیں گیا نہیں، وہ بے نور ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی. جب اس کو دیکھا تو شاید یہ میرا خدا ہو، نہیں، وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر کبھی سورج کو دیکھا، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے. مغرب ہوتے ہوتے وہ بھی غروب ہو گیا. یا قومی انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب بات سمجھ میں آ گئی. ان میں سے کوئی خدا نہیں، کسی کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، بلکہ کسی کے حکم کے یہ تابع ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں. حکم جب دیا اس نے نکل گیا سورج، حکم جب دیا ڈوب گیا. چاند نکل گیا، چاند ڈوب گیا. تارے نکل گئے، تارے ڈوب گئے. اب ان میں سے کوئی خدا نہیں. اعلان کر دی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس سے کہ جو کچھ ہے یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق ایک ہے. ایک سے دو ہو جاتے فساد ہو جاتا، اور وہ دونوں بھی آپس میں لڑ پڑتے کہ ٹاپ پوزیشن کون حاصل کرے. اس سے کہ کوئی برابر نہیں کرتا، دونوں مساوی لیول، حقیقی دو بھائی ہوں بلکہ باپ بیٹے ہوں. ہماری تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے. ایک وقت آ گیا، قوم سیر تفریح کے لیے گئی. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو بتوں کو توڑ دیا، پلٹ کر آئے، ہنگامہ ہو گیا. پورے شہر میں ہنگامہ، کھلبلی مچ گئی، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے زخمی کر دیا ہے، ہاتھ پیر توڑ دیے. پکڑ کے بولا، ابراہیم تم نے یہ کیا؟ بل فعلہ کبیرہم. ارے بھائی، ہتھوڑا کس کے گلے میں ہے؟ دیکھو بڑے کیا ہے، شاید اس نے توڑا ہوگا. تم لوگ نالائق نکل کے ایکسپو منانے چلے گئے وہاں پر شہر کے باہر، اور بڑے بت کو، بڑے خدا کو کسی چیز کی ضرورت تھی، انہوں نے بیٹھے بیٹھے آرڈر دیا چھوٹے خداؤں کو. سو وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبھی جنبت نہ جنبت گل محمد. کوئی ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کی بات سننے کے. ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے ہتھوڑا لے کے سب کی ٹھکائی کر دی. اسے پوچھو، قوم شرما گئی، شرمندگی محسوس. لیکن ہٹ دھرمی ضد، آج بھی ضد کا ہمارے حال میں یہی حال ہے. کبھی کسی سے آپ یہ کہیے کہ یہ رسم ہمارے پاس بھائی کی شادی کے موقع غلط ہے، یہ مامو جان کے انتقال پر یہ جو رسم کی جا رہی غلط ہے. ابھی جو چھوٹے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو رسم کی جا رہی غلط ہے. اچھا، دین آپ کے پاس آیا، وہ ہمارے باپ دادا غلط ہے. حجت کا کوئی جواب نہیں. قوم جانتی ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، پلٹ کر ان سے کرے کہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. وہی تو سمجھا رہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتھر کے صنم بولا نہیں کرتے. اب قوم نے پہلا امتحان لیا، آگ میں جھونک دیا بے خطر. ان کو کوئی خوف ہی نہیں تھا. جب ان کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ خدا ایک ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی دنیا میں کائنات میں کام ہو ہی نہیں سکتا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا ہے لب بام. ابھی یہ جگر چاہیے کب؟ جب یقین آ جائے. ہم سب کو معلوم ہے سانپ ڈستا ہے. کبھی رات کا وقت پارک میں چلے جائیے، گھاس پھیلی ہوئی ہے تھوڑی ذرا بڑی بڑی، اگر اس کے بیچ میں کوئی ایسا پائپ ہو جو
پانی ڈالنے کے لیے رکھتے ہیں، اس پر آپ کا پیر پڑ جاتا، کیا کریں گے؟ اور یہ اچھل جاتے. کیوں اچھلتے ہیں؟ ڈر ہے کہ کہیں وہ سانپ، وہ اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، نرم نرم بھی ہے، پائپ نرم نرم ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے میں مر جاؤں گا، جس کو بھی ڈسے گا مر جائے گا. معلومات ہے نا، بغیر معلومات کے تو کچھ ہوگا نہیں. آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے کائنات جب بنائی تھی تو آگ کو حکم دیا تھا کہ تیرا کام جلانا ہے، جلاتے رہے، لیکن جب تک میرا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمان میں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیز کے عمل کو بدل دیا، اور قرآن میں حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو کونی وبردن علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے. آج بھی ہو جو برا ہنسا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. بات صرف اتنی ہے کہ ایمان چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو آسمانوں کے پرے، 7 آسمانوں کے اوپر جا کر ابراہیم علیہ السلام کی ربی ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگار ذرا بتا مجھے تو زندگی مردے میں جان کیسے ڈالتا. آپ کو یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، بلا نہیں اللہ میں یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دل کو تھوڑا اطمینان چاہیے نا. اسے کہ سنی سنائی بھی چیز لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو وہ آتھینٹسٹی نہیں رہے گی، اس کے اندر وہ قوت نہیں رہے گی. اور جو چیز آنکھوں دیکھی ہوتی ہے، عین الیقین جو ہوتا ہے، علم الیقین ایک علیحدہ چیز ہے، عین الیقین آنکھ سے جو دیکھا ہے. اللہ نے پرندوں کو زندہ کروا دی، وہاں سے نکلے. باپ کو نصیحت کرنا چاہیے، دادا پردادا کو نصیحت کرنا چاہیے. وہ کرے گا جو قرآن پڑھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث کو پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ جو آج کے نوجوان، آج کے بچے، ہمارے بچے یہ بولتے آسانی کے ساتھ بولتے ہیں، آپ ذرا لے کر اس کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا رکھ دیے تو بچا دو. آپ کو نہیں معلوم ہے، لیٹسٹ چیزیں ہیں نا یہ، آپ کو کیا معلوم ہے پرانے زمانے، آپ تو پرانے زمانے میں. تھوڑی معلومات چاہیے. جب ملک سے نکلنے کے وقت آیا تو باپ کو نصیحت کی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے، میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں. جوان بیٹا ہے، چوری نہیں کرا، ڈاکہ نہیں ڈالا، پڑوس کی لڑکیوں کو چھیڑا نہیں، گلی میں کھڑے لڑکے سٹیاں نہیں بجانا، کچھ نہیں کا برا کام. عقیدے کے معاملے میں کوئی باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار. عقیدہ، نوح علیہ السلام کی تاریخ ہے، بیٹا نہیں مانا. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، باپ نہیں مانا. انت راغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، میرے خداؤں کو نہیں مانتے تم، پتھر مار کر رجم کر دوں گا، مار ڈالوں گا تم کو. فاہجرنی ملیہ، نکل جاؤ یہاں سے میرے گھر سے. سلام علیکم. یہاں پہ باپ کی، ماں کی، دادا پردادا کی پابندی نہیں ہے، یہ آپ کو خدمت کر ان کو سکھانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. وقت ہوا چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑنا بھی پڑے گا. یہ قطع رحمی نہیں ہے، یہ عقیدے کے معاملے میں. یہ کائنات چل رہی ہے، کائنات کا ساری چیزوں کے اندر یہ سب ضمنی ہے. اللہ جو چیز قیامت میں معاف نہیں کرے گا وہ عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ. ان الشرک لظلم عظیم، میں ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے شرک کے. مجھے ایک مانو، یہ توحید ہے. میری ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں. سن رہے ہیں آپ، الحمدللہ 4 ہفتے سلیم خان احمد خان صاحب نے لیا، 1 ہفتہ اسحاق روغانی صاحب نے لیا، اور ایک ہمارے ساتھی آپ کے سامنے 2-3 ہفتے بات رکھیں، گفتگو ہوگی. اور میری آپ سے ادباً درخواست ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں، اس کو لاپرواہی سے. یہ کوئی مولویوں کی تقریر نہیں ہے کہ اس کو سن کے چلے جائیں، یہاں فضیلتیں بیان نہیں ہو، معاف کرنا. اتنے عرصے سے 30 سال سے میں تقریریں کروں،
بار بار ایک ہی خیال آتا کہ آج ہماری گمراہی کا جو ساری دنیا میں سبب ہے توحید سے ناواقف، رسالت آخرت بعد میں آئیں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی تو کیا ہاتھ آیا؟ 200-250 آدمی ایمان لائے۔ خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین تبلیغ کر رہے ہیں، اور بس ہم نے مولویوں سے قصے میں کیا سنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھے ہاتھ کی پوری صف والے حافظ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھے بائیں ہاتھ کی پوری صف والے عالم ہو گئے۔ میں بھی السلام علیکم بول رہا ہوں، کتنے حافظ ہوئے؟ سیرت بیان کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، کتنے عالم ہیں آپ میں سے؟ کیا ظاہر ہوا جملے سے؟ وہ جو مولوی صاحب تھے، جو بزرگ تھے، جو ولی جس کو میں نے مارا، ان کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اے اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو، عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی جوڑی میں۔ ابو جہل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کا اصلی نام لکھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت نہیں تھی؟ وہ چچا جس کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے چھوٹے بھائی کا جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کنیز آزاد کر دیا۔ اس سے محبت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آج دنیا ابو لہب کے نام سے جانتی، اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھی؟ اس پہ تبلیغ کی کوشش نہیں کی؟ حضرت ابو طالب نے تو بے تحاشا آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ نے کوشش نہیں کی؟ ہدایت اللہ کی طرف سے، اے نبی، اس قرآن میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت۔ وہی ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، وہیں زمزم چشمہ نکلا، آج ہزاروں سال سے لوگ پی رہے۔ اس معصوم بچے کی ماں نے چند چکر اس لیے کیا کہ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ کوئی دودھ بندہ آدمی آدمزاد نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ آج جو عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہے، ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح کرے۔ شیطان نے ان کو روکنے کی کوشش، اللہ نے خواب دکھایا بیٹے کو ذبح کر، ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے۔ آج ہماری بیویاں اگر ہوں اور ایسا خواب ہمیں سے آ جائے گا تو تمہارے بابا سٹھیا گئے، مسقط کی گرمی چڑھ گئی ان کو، جانے کی ان کی عمر ہے، میرے جوان بچے کو جاؤ بول رہے ہیں، کیا یا ہماری بیویوں کا جواب ہوگا، ہماری خواتین کا جواب ہوگا۔ وہاں بیٹا باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہوں، بیٹے کا جواب بڑا پیارا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ چھری چلا دی، آنکھ بند کر کے منہ کے بل لٹایا، چھری چلا دی، اللہ کو آوازیں نہیں، وَنَادَيْنَا يَا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ۔ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ فرما رہا ہے بھائی، اللہ فرما رہا ہے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، ایمان نبیوں پر ایمان لانے والوں کے لیے قربانی فرض کر دی ہے، قربانی کیجئے۔ لیکن خصاب نہیں مل رہا بول کے نماز سے پہلے قربانی مت کیجئے، قربانی شمار نہیں، چاہے مسقط میں ہوں، بیک ہوم ہوں، انڈیا پاکستان میں کہیں سے ہوں، پہلے نماز پڑھ کے ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز پہ فصلی لربک وانحر، اتنا کرنے پر اپنی جان دینے کے لیے خوشی سے راضی ہو گئے، اپنے جوان بیٹے کی جان دینے کے لیے خوشی سے راضی ہو گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کا آپ کو امام بنانے جا رہا ہوں، لیڈر بنانے جا رہا ہوں۔ یہ مقامات ایسے ہی نہیں ملتے ہو، چار ٹھونگے مار کر ہم سمجھیں گے کہ ہماری نمازیں ہو گئی، بس اللہ اللہ خیر سے۔ دنیا میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ملے گی، کتنی کوشش کر لیجیے آپ، جو ہے مقدر اتنا ہی ملے گا۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے رہے، پڑھے نہیں، لکھے نہیں، تجربے نہیں کریں۔ علم حاصل کرنا، علم مسلمانوں کی میراث ہے، اسے حاصل کرنا ہی ہوگا۔ لیکن
جو مل رہا ہے اس پر تکیہ کریں، توکل کریں۔ ہو سکتا ہے آپ 1000 کے متمنی ہوں، آپ کو 100 مل رہے ہوں، اللہ اس 100 میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کا 1000 کا خرچہ پورا ہو۔ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو 1000 کے فگر پہ جا رہے ہیں، برکت کیا چیز ہے ہماری پتہ نہیں پڑتی۔ تو ان دنوں میں غور کیجئے، آج مجھے توقع ہے کہ سارے کے سارے روزے سے ہوں گے۔ آج عمان کے حساب سے عرفہ ہے۔ اب وہ فقہی باتوں میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کس کو رکھنا چاہیے کس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب جن کی دیوڑی کی مسجد الگ ہوتی وہ اس قسم کے احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جس ملک میں ہیں وہاں کی جو تواریخ ہیں اس کے حساب سے آپ کو فالو کریں، چاہے رمضان ہو چاہے بقرعید۔ یہاں کے حساب سے آج عرفہ کا دن ہے، آج کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، اور کل یوم النحر ہے، ذبح کا دن ہے۔ آج عرفہ، ایک ایک دن حج کے ایک ایک دن کا نام مقرر، اور کثرت کے ساتھ دعائیں کی۔ یہ نہیں کہ بھائی چھٹیاں مل گئی 5 دن کی اب سو کے گزاریں۔ ظہر اگر پڑھ لے کے سوئے تو بندے کا حال یہ ہے کہ وہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے گوشت ہی کی عید ہے ہماری، تو اثر لالے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر، اثر میں اٹھنا۔ بیگم بھی اتنی پرخلوص بن جاتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے اجی تھک کے سو رہے ہیں، ان کو یہ گوارا ہے کہ اثر چھوٹ جائے، بندے کو اللہ کے پاس جواب دینے کے بعد میں جہنم میں جانا پڑے، نو ایشوز۔ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ جہنم میں جائے، نالا بہت ستا رہا میرے، ورنہ انہیں پانی کے چھینٹے مار کے رات میں تہجد میں پانی کے چھینٹے مار کے اٹھانے کو حکم اثر میں نہیں ہے۔ نہیں اجی بہت تھک کیا ہے، اجی ہمارے نمازوں کی کثرت کیجئے، صرف یہ نہیں کہ فرض نمازیں، صدقہ خیرات اور کثرت